ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی، تنہائی و اکتائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے قربانی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ قربانی کے دروس و اسباق، قربانی کا پیغام کیا ہے، ہمیں قربانی کس طرح سے کرنا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اس لیے کہ آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ اور آنے والے جمعرات کو قربانی کا دن ہے، تو اس مناسبت سے قربانی سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے 1-2 بات عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے بتا کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ ایام جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ بڑے قیمتی ایام ہیں، بڑے فضیلت کے ایام ہیں۔ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر قربانی کے دن تک 10 دن، ابھی 6 دن باقی ہے۔ یہ ایام، یہ 10 دن پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، پورے دنیا کے، پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل، سب سے قیمتی، سب سے مبارک ایام عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اور ان 10 دنوں میں جو ہم نیکیاں کریں گے، جو نیک اعمال کریں گے، ان نیکیوں کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اور وہ نیکیاں اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتی۔ یہ 10 دنوں میں جو نیکیاں ہم کریں گے، اس کا مقابلہ کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام نے تعجب سے سوال کیا، وَلَلْ جِہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد جیسا عظیم عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَلْ جِہاد فی سبیل اللہ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ شخص جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا، پھر اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ کتنے قیمتی ایام ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فضل و احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں سال میں ایسے مبارک ایام، ایسی قیمتی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ کم وقت میں ہم زیادہ نیکیاں کما سکتے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکتے، اپنے درجات کو بلند کرا سکتے۔ لیکن لوگوں کے حال پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسے قیمتی ایام پانے کے بعد بھی، ایسا قیمتی عشرہ جس کے بارے میں علماء کرام نے، محدثین نے کہا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے، یہ عشرہ، یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل۔ کتنی بڑی بات ہے! رمضان کے آخری عشرے کے لیے ہمارے پاس کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ راتوں میں ہم جاگتے ہیں، ہماری مسجدیں اللہ کی عبادت سے، تلاوت سے، ذکر سے، نمازوں سے آباد رہتی ہیں، مسجدوں میں ایک رونق نظر آتی ہے۔ لیکن یہ عشرہ اتنا مبارک عشرہ، لیکن ہمارے پاس کوئی اہتمام نہیں۔ یہاں تک کہ آج جمعہ کا دن ہے اور لوگ بھی اپنے گھروں میں ہیں،
کھیتوں میں ہیں، کاروبار میں ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. دیکھیے ہماری زندگی کے مسائل کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. زندگی کے مسائل آخری سانس تک باقی رہیں گے. جب ہم خبر کے حوالے ہو جائیں گے، مٹی میں دفن کر دیے جائیں گے، تو ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں، ہماری خواہشیں ختم ہو جائیں گی. ورنہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے، ہمارے جسم میں جان باقی ہے، انسان آرزویں، خواہشیں کرتا رہے گا اور اس کی خواہشیں کبھی پوری ہونے والی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کو 2 وادی بھر کر کے سونا مل جائے تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، خواہش کرے گا کہ تیسری وادی بھی مل جائے تو اچھا رہتا. اس طرح سے اس کی خواہشیں بڑھتی جائیں گی. جب تک وہ مٹی میں دفن نہیں کر دیا جائے گا اس کی خواہشیں پوری ہونے والی نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے قیمتی ایام ابھی کچھ دن باقی ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان دنوں میں خاص طور پر نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کثرت سے کریں، اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی ہم رہیں، کھیت میں ہے، کاروبار میں ہے، گھر میں ہے، دکان میں ہے، مکان میں ہے، ہماری زبان اللہ کی تعریف سے، تسبیح سے تر رہنی چاہیے. بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ذکر کرتے رہنا چاہیے. اس عشرے کا خاص عمل اللہ کا ذکر ہے. زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، تکبیرات پڑھیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس عشرے کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اس سال ہمارے پاس چاند کے حساب سے یوم عرفہ بدھ کے دن ہے، چہارشنبہ کو. آنے والے چہارشنبہ کو عرفہ کا دن رہے گا اور جمعرات کو عید کا دن رہے گا، قربانی کا دن. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بدھ کو یعنی چہارشنبہ کو ہم سب عرفہ کا روزہ رکھیں. ابھی سے نیت کر لیں. اور عرفہ کا ایک روزہ آپ کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. ایک گزرا ہوا 1 سال اور ایک آنے والا 1 سال. 2 سال کے چھوٹے چھوٹے ہمارے گناہ ایک روزے سے معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک روزے پر اتنا بڑا ثواب رکھا ہے. 2 سال کے گناہ، ایک گزرا ہوا سال، گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال. اس لیے کوئی بھی عرفہ کا روزہ مس نہ کریں. باقاعدہ یاد سے ہم چہارشنبہ کو بدھ کے دن عرفہ کا روزہ رکھیں اور اس کی تیاری کریں، فکر کریں اور لوگوں کو بتائیں، گھر میں بھی بتائیں، تاکہ ایک روزہ رکھ کر کے ہم 2 سال کے گناہوں کی معافی کرا لیں. اس کے بعد جمعرات کو قربانی کا دن ہے. قربانی کا دن یہ دنوں میں سب سے عظیم دن ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. اللہ رب العالمین کے نزدیک دنوں میں سب سے عظیم دن یوم النحر، قربانی کا دن. یہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن قربانی کا دن. قربانی کے دن لوگ تکبیرات پڑھتے ہیں کثرت سے. ہر آدمی، ہر مسلمان تکبیرات پڑھتا ہے. اور قربانی کے ایک دن میں آپ غور کیجئے، پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے نام پر قربانی ہوتی ہے اور جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تکبیر، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے. پھر اس کے بعد والا دن یعنی قربانی کے بعد دوسرا دن. قربانی کیا ہے؟ قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ قربانی کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی انسانیت کی تاریخ قدیم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس روئے زمین پر سب سے پہلی قربانی کس نے کی؟ اس روئے زمین پر سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے کی. اس روئے زمین کی سب سے پہلی قربانی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کے واقعے کو بتائیے، ذکر کیجیے۔ جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل اللہ کی راہ میں قربانی پیش کیے تو ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوئی حابیل کی، دوسرے بیٹے قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کو حسد ہو گیا، اپنے بھائی سے حسد ہو گیا، وہ اپنے بھائی سے جلنے لگا۔ تو کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دیکھیے حسد، دل میں بغض، حسد، جلن، جب انسان کے دل میں حسد کی آگ لگتی ہے تو بھائی کو بھی نہیں دیکھتا، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا۔ ہمارے دلوں کو بغض، حسد، جلن، کینہ اور کپٹ، عداوت اور دشمنیوں سے ہمارے دلوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ حسد کی آگ بڑی خراب آگ ہے، بھائی بھائی کا قتل کر دیتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں جب حسد کی آگ جلی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائی یوسف کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ کس نے کیا ہے کام؟ بھائیوں نے مل کر کے پلان بنایا، باپ سے اجازت لے کر کے کھیلنے کے لیے ٹور پر نکل گئے اور لے جا کر کے باہر ایک کنویں میں ڈال دیا۔ یہ حسد کی آگ جب انسان کے دل میں جلتی ہے تو بھائی بھائی کے خلاف سازش کرتا ہے، بھائی بھائی کا مرڈر کر دیتا ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اسے حسد شروع ہو گیا، کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قابیل نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا مرڈر، پہلا قتل بھائی نے بھائی کو کیا، پہلا قتل کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر سب سے پہلا قتل آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ناحق، قاتل کو تو گناہ ملے گا ہی، اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے قابیل کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی۔ جب انسان اپنی زندگی میں کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے، شروعات کرتا ہے، اس کے بعد جب تک اس پر لوگ عمل کریں گے، اس نیک کام کو زندہ رکھیں گے، اس بنیاد ڈالنے والے انسان کو بھی ثواب ملے گا۔ ہماری زندگی میں کبھی بھی اچھے کام کی بنیاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں کوئی ایسا کام کرے، اچھا کام، تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس پر عمل کریں گے۔ چونکہ ہم نے اس کام کا شروعات کیا، ہم کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن کبھی کسی غلط چیز کی بنیاد نہیں رکھنا۔ گاؤں میں کوئی مزار نہیں تھا، اب کوئی آ کر کے مزار درگاہ شروع کر دیا۔ اب جب تک وہ وہاں پر اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، لوگ آ کر کے شرک کا کام کریں گے، شرک کا کام کرنے والے تو گنہگار ہوں گے ہی، وہ مزار بنانے والے کو بھی گناہ ملتا رہے، اس لیے کہ اس نے اس غلط چیز کی بنیاد ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو قربانی تو سب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ سیدھی سیدھی بات، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دلوں میں تقویٰ ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے؟ کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں؟ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔
اور معلوم کیا ہوا کہ اس ہوئے زمین پر سب سے پہلے قربانی آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے پیش کی. اور قربانی کا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو دیا تھا. ہر امت کو، جتنی بھی امتیں، جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ہر امت میں، ہر قوم میں قربانی کا قانون تھا. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا قانون بنایا. قربانی کا قانون صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہر امت نے تھا، تاکہ لوگ اپنے پالتو جانوروں پر اللہ کا نام لے کر اسے اللہ کی راہ میں ذبح کریں. تو قربانی کا قانون ہر امت کے لیے تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا. سورہ کوثر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اللہ نے اپنے نبی کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قربانی کرنے کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 10 سال مدینے میں رہے. ہر سال آپ قربانی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ حجۃ الوداع میں گئے حج کے لیے. وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. آج ایک بکرا قربان کرنے کے لیے لوگ پیچھے ہٹتے، اور کچھ لوگ تو اعتراض کرتے کیا ضرورت ہے اتنے مہنگے بکرے لا کر کے قربانی کرنے کی، اتنا زیادہ مال خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ کی ایک بڑی عبادت ہے، ایک بڑا نیک عمل ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ، اور اسلام کے شعائر میں سے ہے قربانی. یہ اسلام کی پہچان ہے. نماز، قربانی، حج، یہ سب کیا ہے؟ اسلام کی نشانیاں. اس سے اسلام کو پہچانا جاتا ہے، اسلام کو زندہ کیا جاتا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ جانتے ہیں کہ اس بستی میں مسلمان ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہم نے تمہارے لیے اونٹوں کی قربانی رکھی ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے، اس میں تمہارے لیے بہت سارا خیر ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قربانی کرنے کا حکم دیا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. اے لوگوں، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی کرنا ضروری ہے. ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی کرنا ضروری ہے. دوسرے حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان لہ سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا. جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے، جی چراتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، ہیلے بہانے بناتا ہے، خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے ہو، عیدگاہ کے قریب نہ آئے ہو. اللہ نے اس کو طاقت دی، حیثیت ہے، لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتا. میرے بزرگ اور دوستو، طاقت کی بات اگر ہم کریں، آج ہمارے پاس منگنی میں، ختنے میں، بچوں کی نام رکھائی میں، شادی کی رسموں میں، شکرانے میں، غیر ضروری چیزوں میں، بیکار چیزوں میں، جس کا کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، جو ہمارے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں ہم بیکار کے پیسے خوب خرچ کرتے ہیں. لیکن جو کرنا ضروری ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا نبی نے حکم دیا ہے، اس کو کرنے کے لیے ہم پیچھے ہٹتے، ہیلے بہانے بناتے اور غریب بن جاتے ہیں، فقیر ہو جاتے ہیں. فضول خرچی ہمارے زندگی میں بہت ساری چیزوں میں ہم بے تحاشا اپنا پیسہ خرچ کرتے. خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن جب اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے تو ہمارے جیب تنگ ہو جاتے ہیں. جبکہ ہماری طاقت کے مطابق ہم بکرا لائے، بکرا دینے کی طاقت نہیں ہے. بہت بڑی اسلام بہت آسان دین ہے. دیکھیے، حصے میں ہم شریک ہو جائیں، حصہ لے لیں، اس سے بڑی آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟
اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اجر و ثواب دے گا. آپ اپنی طاقت کے مطابق قربانی کیجیے. بکرا اگر ذبح نہیں کر سکتے ہیں تو آپ حصے میں شریک ہو جائیے. 7 حصے آپ کے لیے ہیں, ایک حصہ آپ اپنا لے لیجیے, کوئی بہت بڑی اس میں رحم کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کی طرف سے مکمل قربانی ہو جائے گی, اور اسلام کے ایک حکم پر آپ کا عمل ہو جائے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, ہیلے بہانے نہیں بنانا چاہیے, ہیلے بہانے نہیں بنانے چاہیے. اور یہ ہماری آخرت کے لیے توشہ ہے. یہ سب ہم اپنے گھر بار میں, بیوی بچوں کے پیچھے, کاروبار میں خوب خرچ کرتے ہیں, اور جب ایسے نیک اعمال کے پیچھے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم ضرور ارادہ کریں, کم سے کم حصے میں ہم شریک ہو کر کے اپنی قربانیاں کریں. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے. قربانی کے دروس کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں, قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے. ہمارے دلوں میں اخلاص ہونا چاہیے, اللہ کے لیے, خالص اللہ کے لیے قربانی ہونی چاہیے. ریاکاری, دکھاوا. آج ہمارے پاس کیا ہے, ایک آدمی بکرا لاتا ہے, بکرا لا کر کے پورے گلی میں, محلے میں, روڈ پہ اس کو پھرائیں گے, گھمائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے, نمائش کریں گے. بکرا لا رہے ہیں اس کی فوٹو, بکرا ذبح کر رہے ہیں اس کی فوٹو سوشل میڈیا پر ڈالیں گے, لوگوں کو بتائیں گے ہمارے بکرے میں اتنا گوشت تھا. میرے بزرگ اور دوستو, ہم اللہ کے لیے قربانی کریں, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے پاس ثواب پانے کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اے لوگو, تم جو اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, قربانی کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے, تمہارے دلوں کا تقویٰ جاتا ہے. تمہارے دلوں میں اللہ کا کتنا ڈر ہے, تم کس کے لیے قربانی کیے ہیں, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا, دل کو اللہ دیکھتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا, عمل کرنے والا غریب ہے, امیر ہے, کالا ہے, گورا ہے, وہ سب اللہ نہیں دیکھتا. تمہارا مال نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ 2 چیزیں دیکھتا ہے, ہمارا دل دیکھتا ہے, ہم کس کے لیے قربانی کر رہے ہیں, اور ہمارا عمل دیکھتا ہے. عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے, نبی کے طریقے کے مطابق قربانی ہونی چاہیے. آج لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں, اس سے پہلے بہت سارے خرافات کرتے ہیں. بکرے کو غسل کرانا, وضو کرانا, پتہ نہیں کیا کیا سب لوگ کرتے ہیں اپنے طور پر. یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. ہر کام ہمارا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. کوئی بھی کام, کوئی بھی عبادت, کوئی بھی نیکی اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, ہم اس کے پیچھے کتنا مال خرچ کرتے ہیں, کتنی محنت لگا دیں, اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے, نبی کی سنت کے مطابق اگر وہ کام نہیں ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عمل اللہ کے نزدیک مردود ہے, اس کو رد کر دیا جائے گا, اللہ قبول نہیں کرے گا. اس لیے ہم کوئی بھی عمل کریں, کوئی بھی نیکی کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, نبی نے کیسا کیا یہ اہم ہے. اور ہمارے دل کی کیفیت صحیح ہونی چاہیے. ہمارے دل میں ریاکاری نہ ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس سال میں اپنی بستی میں سب سے بڑا بکرا ذبح کیا, سب سے قیمتی مال ہمارا تھا, سب سے مہنگا جانور ہمارا تھا, لوگوں کی تعریف لینے کے لیے. اور کچھ لوگ قربانی کس لیے کرتے ہیں؟ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے. کیا بھئی اگر قربانی نہیں کریں گے, بکرا نہیں کاٹیں گے, تو لوگ ماننے والے کیا بولیں گے؟ مسجد والے کہیں گے کیا اتنی طاقت اللہ نے دی, 2 بچے کما رہے ہیں پھر بھی قربانی نہیں کیا.
لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے قربانی مجبوراً کرتے. کیا مجبوری ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم قربانی کریں. کچھ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ قربانی نہیں کریں گے تو بچے روئیں گے، آزو بازو میں پاس پڑوس میں جائیں گے، گوشت ان کو نہیں ملے گا، تو بچوں کو گوشت کھلانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے. قربانی کا مقصد یہ سب نہیں ہے. قربانی تو اصل اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. ہمارے پاس اللہ کی محبت ہے یا ہمارے مال و دولت کی محبت؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ اپنے ہاتھ سے میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا، بہت بڑی آزمائش. وہ اسماعیل علیہ السلام، وہ پیارا بیٹا جو بڑی ارمانوں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں دعا کے بعد حاصل ہوا ہے، جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں ان کے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے. اللہ نے حکم دیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے اسماعیل کے سامنے ذکر کیا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے، تیرا جواب کیا ہے اس کے بارے میں. وہ لائق فرما بردار نیک بیٹے کا جواب سنیے. آج ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں. وہ لائق بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، اللہ نے آپ کو خواب میں جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، مجھے ذبح کر دیجیے. اللہ چاہے گا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں. میں چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، بھاگوں گا نہیں. آپ اپنے ہاتھ سے مجھے ذبح کر دیجیے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی چھری سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے اس پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیتے. دنیا کی آنکھوں نے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھے باپ کی چھری کے نیچے ایک معصوم بچہ ذبح ہونے کے لیے تیار. کیسا عجیب و غریب منظر. آسمان سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ. آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا اور کہا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تم آزمائش میں کامیاب ہو گئے. آپ غور کیجیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح نہیں کیا. اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تمہارا خواب پورا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا امتحان لے رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس بیٹے کی محبت ہے یا اللہ کی محبت. اس قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بکرے کی قربانی، جانور کی قربانی اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا، تمہارے دلوں میں اللہ کا کتنا ڈر. تم کس کے لیے قربانی کر رہے ہو؟ اللہ کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے یا مال و دولت کی محبت زیادہ ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ یاد رکھیں، اگر ہماری قربانیوں میں اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اگر ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی نہیں کی، اگر ہماری قربانی میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو سمجھیں کہ ہماری محنت، ہماری قربانی بیکار ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا. اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ارائیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له. اے اللہ کے رسول، ایک آدمی جنگ میں جانا چاہ رہا ہے،
اس کا دو مقصد ہے، ایک تو ثواب پانا مقصد ہے، اس کو اجر و ثواب ملے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا نام ہو کہ وہ غازی ہے، مجاہد ہے، لوگ اس کا نام لیں۔ اے اللہ کے رسول سے کیا ملے گا؟ دو مقصد ہے، ایک تو اجر و ثواب اور دوسرے نام کمانا مقصد ہے۔ اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 3 بار اس نے سوال کیا، سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جواب دیا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا، جس عمل کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ قربانی کا ایک پہلا درس ہے، ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ اگرچہ ہماری طاقت کے مطابق ہم کم قیمت کا، بہت زیادہ قیمتی، بہت مہنگا جانور نہیں لے رہے، ہماری طاقت کے مطابق ہم قربانی کریں، لیکن ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، ہمارے ارادے صحیح ہونے چاہیے، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے۔ اللہ کے لیے اگر چھوٹا عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو کئی گنا بڑھا کر کے ثواب دے گا۔ لیکن اگر بڑے سے بڑا عمل کریں لیکن اگر ہماری نیت صحیح نہ ہو تو بیکار ہے، مردود ہے، اس پر ہم کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے، قربانی کا ایک بہت بڑا سبق توحید ہے، توحید۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ، مکہ کے مشرکین کافر لوگ بھی اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے لوگ مزاروں پر جا کر کے بکرے کاٹتے ہیں، اور مندروں میں جا کر کے لوگ جانور ذبح کر کے آتے ہیں غیر اللہ کے نام پر۔ تو مشرکین عرب بھی کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ ہم اپنے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یہ توحید کا پیغام۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں کرنا، ہر عبادت صرف اللہ کے لیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، اس پر اللہ کی لعنت۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ہماری قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور ہم قربانی کرتے وقت کس کا نام لیتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے ہم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو قربانی کا ایک بہت بڑا پیغام، بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینا ہے۔ ہماری ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہماری زندگیوں میں شرک ہے، ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں بھی آ کر سجدے کر رہے ہیں، غیر اللہ کے دربار میں بھی جا کر کے، آستانوں پر، مزاروں پر بھی اگر ہم جا کر جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ہاتھ پھیلا کر کے دعائیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے ہماری زندگی میں لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ قربانیاں کر لے، لاکھ سجدے کر لے، بیت اللہ کا حج کر لے، طواف کر لے، آپ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ شرک اتنا بڑا وائرس ہے، ایسی گندگی ہے جو آپ کے سارے عمل کو، ساری نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دے، ختم کر دے، سب برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 پیغمبروں کا نام لیا، 18 پیغمبروں کا نام لے کر کے اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان پیغمبروں سے بھی شرک کا کوئی کام ہو جاتا تو ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ پیغمبروں سے شرک نہیں ہوتا، ان کی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ پیغمبر تو اس روئے زمین سے شرک کو مٹانے آتے تھے، توحید کی دعوت دینے کے لیے آتے تھے۔ اللہ نے کہا بالفرض اگر مان لیں کہ ان سے بھی اگر شرک کا کوئی کام ہو جاتا تو ان کی بھی ساری نیکیاں برباد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری زندگی میں ہمیشہ، زندگی کی آخری سانس تک ہم توحید پر، ایمان پر ڈٹے رہے، قائم رہے، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے،
مسجد میں بھی اللہ سے ڈرو، اپنی دکان میں جاؤ، مکان میں جاؤ، بازار میں جاؤ، وہاں بھی اللہ سے ڈرو، کھیت میں رہو، باغ میں رہو، کہیں بھی رہو، دنیا کے کسی کونے میں رہو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اور تمہاری زندگی کی آخری سانس تک، موت تک اسلام پر، ایمان پر، توحید پر ڈٹے رہو، اور تمہارا جب خاتمہ ہو تو تمہاری زبان سے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید تمہاری زبان پر جاری ہو۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے میرے بزرگ اور دوست۔ تو قربانی کا ایک درس، قربانی کا ایک پیغام توحید ہے۔ اور ایک تیسری بات مجھے جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ساتھ نماز کا بھی ذکر کیا، بلکہ قربانی سے پہلے نماز کا ذکر کیا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پہلے نماز کا ذکر کیا، قل ان صلاتي ونسكي، میری نماز اور میری قربانی، فصل لربك وانحر، پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد قربانی کا ذکر۔ مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگی میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز یہ توحید کے اقرار کے بعد ایک مسلمان پر سب سے بڑا فریضہ ہے، سب سے بڑا فریضہ ہے، جو کسی بھی حال میں کبھی معاف نہیں ہے۔ ہم کھڑ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھیں، گاؤں میں ہیں، باہر ہیں، کہیں بھی ہیں، ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دشمنوں سے جنگ کرتے تھے، سامنے دشمنوں کی جماعت ہوتی تھی، فوج ہوتی تھی، نماز کا وقت ہو جاتا، نماز پڑھنا طریقہ الگ ہے۔ آدھے فوجی دشمنوں کے مقابلے میں ٹھہرے رہیں گے اور آدھے مسلمان جا کر کے نماز پڑھ کے آئیں گے، وہ نماز سے فارغ ہوں گے تو وہ آ کر کے کھڑیں گے، پھر یہ لوگ جا کر کے نماز ادا کریں گے، لیکن نماز وہاں بھی پڑھنا ہے۔ کتنی اہمیت ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کھیت میں تھا، دکان میں تھا، سو گیا تھا، طبیعت سست تھی، ڈھلے بہانے پورے، دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس کی ہمارے پاس کوئی فکر نہیں، جبکہ یہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ کل قیامت کے دن ذرا تصور کرو، سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا، آج لاکھوں میل دوری پر ہے سورج، لیکن آج دھوپ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر کھڑنا رہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، گرمی اس کی، جبکہ لاکھوں میل دوری پر ہے سورج۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 میل کی دوری پر ہوگا، اور سورج آگ کے گولے برسا رہا ہوگا، سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی پورے جسم میں اس کا پسینے میں ڈوبا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، اس وقت سب سے پہلے بندوں سے پہلا جو حساب اللہ لے گا وہ کیا ہے؟ پہلا حساب و کتاب ہمارا نماز، اور اس پہلے حساب میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کامیاب، پہلے حساب میں اگر فیل ہو گئے تو دوسرے حساب، روزے کا، زکوٰۃ کا، قربانی کا، حج کا، وہ اور مشکل ہوتا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ہمیں نماز پڑھنا ہے، وقت پر باجماعت ہر نماز کو ادا کرنا ہے۔ آج ہم بڑے شوق سے قربانی کرتے ہیں، بلکہ جو جتنا بڑا بے نمازی ہے، جمعہ میں بھی لوگ نہیں آتے، لیکن قربانی میں سب سے آگے رہتے، سب سے بڑا بکرا انہیں کا رہتا ہے، اور نماز کی ان کے پاس کوئی پابندی نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، جیسے قربانی ضروری ہے، ہم اللہ کے لیے اگر قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے سب سے پہلے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ادا کر، یہ ضروری ہے۔ جیسے قربانی ضروری ہے، اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو اس سے زیادہ ضروری دن اور رات میں 5 وقت کی نماز۔ ہم نماز چھوڑ کر کے قربانی کرتے، اللہ کے لیے جیسے ہم قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھے، اور نمازوں کو کبھی بھی نہ چھوڑے۔
نماز اور قربانی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا، بلکہ پہلے نماز کا ذکر ہے، بعد میں قربانی کا ذکر۔ اور میرے بزرگوں دوستو، وقت ہو چکا ہے، ایک دو بات اشارے میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ قربانی کا ایک پیغام خدمت خلق ہے۔ صرف قربانی کا گوشت ہمیں نہیں کھانا ہے، اسٹاک کر کے فریج میں بڑی بڑی فریجیں رکھ لیے ہیں، 2 مہینے کا اسٹاک لوگ کر لیتے ہیں، سکھا کے کھا رہے ہیں، تل کے کھا رہے ہیں۔ کھانا بھی اجازت ہے، کھا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلوا وادخروا وتصدقوا، خود کھاؤ، رکھ لو، اسٹاک کر لو اور صدقہ بھی کرو۔ ہمارے پاس پڑوس میں لوگ ہیں، غریب ہیں، اور یہاں تک کہ اگر علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ غیر مسلم بھائی ہمارے پاس پڑوس میں ہیں اور ان سے ہمارے تعلقات ہیں، تو قربانی کا گوشت ان کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ لے رہے ہیں تو۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کلوا فکلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، قربانی کا گوشت خود کھاؤ اور جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی دو، اور جو نہیں مانگ رہے ہیں ان کو بھی دو اگر وہ لے رہے ہیں تو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، جو بھوکے غریب لوگ ہیں ان کو بھی قربانی کا گوشت دو۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ہمارے پاس پڑوس میں گلی محلے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے، ان کے بچے قربانی کے دن بھی ہماری عید میں اگر شریک نہ ہو اور ان کو گوشت کھانے کے لیے نہ ملے تو ہم کتنے بڑے بدنصیب ہیں۔ آخر ہماری قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں ان کو خیال رکھنا چاہیے اور ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، اس کے بہت سارے پیغامات ہیں۔ ایک آخری بات، قربانی کرتے وقت ہم اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کے جذبات کا خیال رکھیں۔ گندگی پھیلانا، اس کی ہڈیاں ادھر ادھر گلی میں ڈال دینا، خاص طور پر اگر پاس پڑوس میں گلی محلے میں غیر مسلم ہے تو ان کے جذبات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ گندگی اگر راستے میں گھروں کے سامنے ادھر ادھر ڈال دیں گے، گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، دوسروں کو تکلیف ہوگی اس کی بدبو سے۔ اسلام ایک امن پسند دین ہے، کسی بھی کام سے ہماری طرف سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہماری عیدیں تو امن کا پیغام دیتی ہے۔ ہماری 2 عید ہے، ایک رمضان کے بعد عید الفطر اور ایک قربانی بقرعید، اور دونوں عیدیں اتنی سادگی سے ہوتی ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی گلاٹا نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی چیخ و پکار نہیں، بڑے امن اور سکون کے ساتھ۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی عیدیں بڑے امن اور سکون کے ساتھ ہوگی۔ ہم خوشی بھی مناتے ہیں تو اسلام کے دائرے میں رکھ کر کے، آزاد ہو کر کے منمانی خوشی منانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خوشی کے نام پر شراب نوشی کرے۔ خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹور بنانے کے لیے ادھر ادھر چلے جائیں اور رنگ رنجا کریں، شراب پئیں، جوا کھیلیں اور برے کام کریں، فلمیں دیکھنے چلے گئے۔ خوشی منانے کا یہ دن نہیں ہے۔ خوشی کے دن بھی اللہ کا ہمیں نام لینا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تکبیرات پکارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید قربا کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امن اور ایمان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عید قربا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میں نے کہا اور پھر ایک بار یاد دلا رہا ہوں کہ جمعرات کو قربانی کا دن ہے، اس سے ایک دن پہلے بدھ کو یعنی چہارشنبہ کو عرفہ کا دن ہے۔ ہم عرفہ کا ایک روزہ، بدھ کے دن یعنی چہارشنبہ کو عرفہ کا ایک روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے عرفہ کا ایک روزہ کوئی بھی مس نہ کریں، ضرور اس روزے کی پابندی کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جس کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مسائل کو اے اللہ آسان فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید طروفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔